السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 159 سیریل ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے، کل میں نے مختصر یہ بات بتائی تھی کہ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ اسلام زبردستی لوگوں کے درمیان میں پھیلایا گیا. کل میں نے ایک ملک کا نام لیا تھا کہ انڈونیشیا میں آخر کون سی جنگ ہوئی ہے اور اسلام کیسے پہنچا. اس کے علاوہ یمن، بحرین اور عمان، یہ عرب کے لگے ہوئے علاقے ہیں. ان تینوں میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تینوں ملک کا ایک بڑا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکا تھا. بہرحال، جو لوگ یوروپین اسکالرس ہیں، اردو میں ہم ان کو مستشرقین کہتے ہیں، یوروپین اسکالرس. معلوم نہیں آپ کو یہ بات معلوم ہے، نہیں کہ معلوم ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے یورپ میں جو مذہب اسلام پر زبردست پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پورا مولوی بنتا ہے، اور بننے کے بعد وہ اسلام کے خلاف ہماری کتابوں سے نکال کر کے پیش کرتا ہے. اور اتنے خطرناک لوگ ہیں یہ کہ جامعہ ازہر جو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ادارہ ہے، اس کے کئی وائس چانسلر یہودی گزر گئے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اتنی خطرناک ان کی سازش ہوتی ہے. کروڑوں ڈالر مہینے کا ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. علی گڑھ کے قریب میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کا نواب چھتاری نام. چھتاری ایک علاقہ تھا، نواب چھتاری بڑے مشہور تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے، زمین وغیرہ کا، جو اتنی بڑی زمینیں اس کو ملی ہوئی ہیں. تو ایک گورنر یہاں تھا، جب ریٹائر ہو کر کے گیا تو نواب صاحب سے بہت بنتی تھی، تو اس نے انگلینڈ آنے کی دعوت دی نواب صاحب کو. تو نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے. وہ انگلینڈ پہنچے تو گورنر نے اپنا ان کو مہمان بنایا، مطلب کوئی سرکاری مہمان ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا گھماؤں میں انگلینڈ میں. تو نواب بھی نواب تھا، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. تو نے کہا ایسی چیز دکھلاؤ جو میں نے کبھی نہیں دیکھی. بلڈنگ دکھاؤ گے، یہ دکھاؤ گے، پارک سب دیکھا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو میں نے دیکھی نہیں ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل تیار ہو جائیے گا، گاڑی لے کر میں آتا ہوں، آپ کو ایسی چیز دکھاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی. دوسرے دن گاڑی گورنر کی آ گئی، میں باڈی گارڈ وغیرہ کے خیر لے کے چلے. شہر ختم ہو گیا. اس کے بعد کافی دور کے بعد انہوں نے پوچھا نواب صاحب نے کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹھے رہیے. اس کے بعد تھوڑی دور کے بعد شہر بھی ختم ہو گیا، جنگل کا راستہ اختیار کیا. پھر نواب صاحب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہا بیٹھے رہیے. جنگل میں 3-4 میل اندر راستہ ٹیڑھا میڑھا پہنچے تو ایک جگہ پہ بیریئر لگا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا، گاڑی آگے گئی. نواب صاحب نے اس نے کہا انگریز گورنر نے ریٹائرڈ کہ ایک شرط ہے، یہاں کسی سے بات نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب اور قریب پہنچے تو ایک بڑی خوبصورت عمارت، ایک دم اسلامی تہذیب کی بنی ہوئی عمارت. تو یہ اترے، داخل ہوئے تو پورا مدرسے کا نظم. جہاں پہنچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ داڑھی رکھے، عربی ڈریس میں، عربی اسٹائل میں. بڑے خوش ہوئے یار کہ انگریز بڑا کام کر رہے ہیں. تو پوری جب انہوں نے بلڈنگ گھوم لی تو نکل کر آنے لگے. پہلے تو ایسا کی بات نہیں کیجیے گا.
کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے، کہیں کسی چیز پر. تو گورنر سے اس نے پوچھا کہ آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے، یہ مولوی آپ بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا جتنے تم نے دیکھے ایک بھی مسلمان نہیں. اس پوری یونیورسٹی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا. اور وہ جو آپ کو سلام کر رہے تھے، جو عربی اسٹائل میں بیٹھے تھے، داڑھی رکھے تھے، ایک بھی مسلمان نہیں، سب یہودی اور نصرانی ہے. تب نواب چھتاری نے وہاں سے آنے کے بعد ہندوستان میں اس پر پورا آرٹیکل لکھا، ایک مضمون لکھا، اور اپنا پورا مشاہدہ جو اس نے کیا تھا نواب نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. تو اس طریقے سے یہ ایک پورا مطلب ایک گروہ ہے، آج بھی ہے. دو طرح کے کام ان کے یہاں ہوتے ہیں یورپ میں. ایک تھنک ٹینک کہلاتا ہے، سوچنے والی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو بہت ہائیلی پیڈ، بہت تنخواہیں دی جاتی ہیں. صرف وہ سوچتے ہیں اسلام سے کیسے ہم ڈیفنس کرتے رہیں اور اسلام کو کیسے اس پوزیشن میں رکھیں کہ وہ ڈیفینسو پوزیشن میں رہے، کبھی آفینسو پوزیشن میں نہیں آنے پائے، ہم پر حملہ نہیں کرے، اپنے بچاؤ میں لگا رہے. یہ ان کی مستقل کوشش ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر ہوتے رہتے ہیں. اس کے جوابات بھی مستقل دیے جاتے رہتے ہیں. پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں بریلوی مسلک کے، انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی ہے جو بریلوی مسلک میں سب سے اچھی کتاب ہے، ضیاء النبی کے نام پر. کرم پیر شاہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 2 جلدیں صرف اسی ٹاپک پر لکھی ہیں کہ مستشرقین نے سیرت رسول کے ساتھ کہاں کہاں شرارت کی ہے. پورا انہوں نے اس کا کچا چٹا نکالا ہے، بہت کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اچھا، ہم بات یہ کر رہے ہیں آج کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل آپ کو کیا بتایا کہ ترتیب کیا اختیار کی کہ پہلے دعوت کس کو دی جائے. اب آج سوال یہ ہے کہ دعوت کس چیز کی دی جائے، بلانا کس چیز کی طرف ہے. سب سے پہلے تو آپ کو 2 باتیں بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم 2 حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں آپ کی مکی زندگی اور ایک کو کہتے ہیں مدنی زندگی. مکی زندگی نبوت کے بعد 13 سال ہے، مدنی زندگی نبوت مطلب ٹوٹل 10 سال ہے. آپ کی پوری نبوت کی زندگی 23 سال ہے. جتنا کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ سب 23 سال کے اندر انجام دیا ہے. تو مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 3 ٹاپک پر بات کی. سب سے پہلی بات آپ نے اللہ پر ایمان لانے کی. نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. نمبر 3 سب کو مرنے کے بعد ایک دن اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ وہ 3 باتیں ہیں جو مختلف انداز میں مختلف وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. ہم تینوں پر الگ الگ بات کریں گے کہ اس میں آپ نے اس کو کس انداز. اللہ پر ایمان سب لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. عبد المطلب کے سامنے بھی جب بیت اللہ کے ڈھانے کا مسئلہ پیش آیا، ابرہہ نے کہا ہم بیت اللہ ڈھانے آئے ہیں، تو بھی عبد المطلب نے کسی بت کو نہیں پکارا. اس وقت بھی عبد المطلب نے اللہ ہی کو پکارا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان باللہ کوئی نئی چیز ہے. ایمان باللہ جو ہے، جو پرابلم ہے وہ بنیادی طور پہ 3 ہے. غور سے سنیے گا. اور ہر آدمی کو یہاں بیٹھے ہوئے سوچے رہنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایمان باللہ کی بات کہتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ڈنڈی بھی اندر اندر مار رہے ہوں. وہ 3 چیزوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. کس میں ماری جاتی ہے؟ 3 چیزوں میں ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں. نمبر 1 اللہ کی صفات میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں. جو اللہ کی صفتیں ہیں، ابھی ہم کل ایک صاحب کے ساتھ یہاں سے موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، راستے میں جتنی قبریں ملی وہ بندہ ہر قبر کے پاس گاڑی روک دھیری کرتا تھا، سر جھکاتا تھا اور چلتا تھا. یہی وہ کسی مندر کے پاس سے جب وہ لوگ گزرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں پکی پکی بٹھا لیں. اسلام اور کفر کبھی بھی برابر چلتا ہی نہیں.
یہ دونوں کے راستے ایک دم 100% الگ ہوتے ہیں. کس معاملے میں؟ عقیدے کے معاملے میں. عقیدے کا ہمارا ان سے کبھی میل ہو سکتا نہیں، اور اگر کسی بھی چیز میں آپ سے ان سے سملرٹی، دونوں چیزوں میں برابری نظر آئے تو ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانے کی غلطی ہو رہی ہے. تم بھی جھکا رہے ہو سر، وہ بھی جھکا رہا ہے سر، ہم ہی غلط ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہے. وہ تو سراپا کفر ہے. سراپا جیسے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دے دی جائے تو اس مجرم پر آپ جا کر کے کیس کریں کہ صاحب اس نے چوری بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا، آپ سارے کیس بیکار ہیں. اس کو تو پھانسی کی سزا دے ہی دی گئی. اسی لیے کافر کو کفر کی سزا دی جائے گی، نماز پڑھنے کی سزا نہیں جائے گی. کفر کی سزا ہی اتنی بڑی ہے کہ اس میں ساری سزا اپنے آپ کیا ہوتی ہیں، لپیٹ جاتی ہیں. تو پہلی چیز ایمان باللہ کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے ہمارے دل میں ڈالنے کی بات کی، وہ یہ کہ اللہ کو مانو اس کی صفات کے ساتھ. یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں، ابھی ہم اس پر بات کریں گے. نمبر 2، اللہ سے ڈائریکٹ ملنے نہیں دیتے لوگ. اللہ سے ڈائریکٹ ملنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے معاملہ کہ صاحب ہم اللہ سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حدیث بھی یہ نہیں فرمائی کہ تم جہاں پر آداب سکھلائے گئے دعا کے، قرآن مجید میں 2-3 جگہ بہت واضح انداز میں دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا گیا. ایک تو رمضان کے بارے میں جہاں گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، بولو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں لوگوں کو رسپانس کرتا ہوں، میں لوگوں کو جواب دیتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. یہ طریقہ ہے قرآن میں دعا کرنے کا. اس میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کسی بغیر سجادہ نشین کے، بغیر پنڈت کے، بغیر مجاور کے، بغیر آفیسر کے، کچھ نہیں. یہ رسول اکرم کا سب سے بڑا احسان ہے اس پوری دنیا پر کہ آپ کو آپ کے رب سے ڈائریکٹ ملایا ہے. یہ دوسری جگہ پوری دنیا ڈنڈی مارتی ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کو پبلک کو ملنے نہیں دیا جاتا. ہمارے ہاں تو کم ہے، ہندو مذہب میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا. حتیٰ کہ بیچارے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ڈیٹ بھی پنڈت کو فکس کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں فکس کر سکتا. ایک ہمارے ساتھ ٹیچر پڑھاتا تھا مدراس کا، گولڈ میڈلسٹ تھا، میتھ پڑھاتا تھا، بڑا برلینٹ آدمی تھا. اس کی چھٹی ہوتی تھی جولائی اگست، اس کی مہورت ہی نہ بنے شادی کی جولائی اگست. تو ایک مرتبہ شادی چلی، اب اس کو پھر اگلی جولائی اگست. تو میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو، برلینٹ آدمی ہو، تھا برہمن وہ، تو یہ کیا مہورت کیا چیز ہے یہ؟ اس نے کہا نہیں سراج بھائی یہ ہوتا ہے. وہ اتفاق سے انگلش پیپر رکھا ہوا تھا اور وہاں کا بڑا مشہور پیپر تھا خلیج ٹائم، تو اس میں 4 پیج انڈیا کے بارے میں ہمیشہ رہتا تھا. وہ اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ مدراس کی ایک لنگایت لڑکی کو جلا کر کے مار دیا گیا، نیوز تھی. تو میں نے اس سے کہا، اس ٹیچر سے، ہم نے کہا اس لڑکی کے باپ نے بھی مہورت نکالی تھی کہ فلاں تاریخ کو کرو گے تو شادی اچھی ہوگی. اس نے اسی کے تحت شادی کی اور جلا کر مار دی گئی، تو مہورت کیا چیز تھے؟ اچھا یہ بات اس کو کلک کر گئی. اس نے کہا راج بھائی میں کسی کی نہیں سنتا، میں جا کر طے کرتا، کوئی مانے نہیں، میں نے شادی کرنا ہے. یہ جو ہے یہی چیز اب ہمارے یہاں بھی داخل ہوئی ہے. ہمارے یہاں کسی مولوی سے نہیں پوچھتے ہیں تو انہوں نے خود ہی فکس کر رکھا ہے 3، 13، 23 تاریخ میں شادی نہیں کریں گے، فلاں مہینے میں شادی نہیں کریں گے، محرم میں شادی نہیں کریں گے، یا فلاں صاحب
ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی اور آپ نے اس کو ختم کیا. یہ دوسری جگہ ڈنڈی ماری جاتی ایمان باللہ میں. تیسری جگہ ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ ہم بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں لہذا ہمارا اپروچ ڈائریکٹ ہے, آپ نیچے لوگ ہیں آپ کا اپروچ نہیں. یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں. سب آدم کی اولاد ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ چودھری صاحب ہیں, آپ وڈیرے ہیں, آپ ملا صاحب ہیں, آپ فلاں صاحب ہیں, کوئی حیثیت نہیں. ایک ہی حیثیت ہے, اگر رسول اکرم کے خاندان کا کوئی شخص ہے اور اس کے اندر وہ صفت رسول اکرم موجود ہے تو اس کا احترام ہم کو لازم ہے. اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں. سب کے لیے قرآن مجید نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس کے علاوہ نہ سید صاحب ہے, نہ خان صاحب ہے, نہ پٹھان صاحب ہے, کوئی صاحب نہیں ہے. یہ ہماری تقسیم ہے. کوئی آدمی اپلیکیشن دے کر کے سید کے گھر میں نہیں پیدا ہوا ہے اور کوئی آدمی اپلیکیشن دے کر کے نداب کے گھر میں نہیں پیدا ہوا ہے. یہ تو ہم نے بے مطلب کی تقسیم کی ہے اور صرف یہ تقسیم آپ کے یہاں ہے. کہاں؟ ہندوستان میں. اور ہندوستان میں بھی کرناٹک ٹھیک ہے, ابھی یو پی وغیرہ میں تو بہت زیادہ حالت خراب ہے. لڑکیاں ہماری, اب ہم لوگ سید خاندان کے ہیں, ہم کبھی سید لکھتے نہیں. کیوں؟ سید کا کوئی شجرہ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کوئی پوچھ لیتا ہے پڑھا لکھا کہ آپ سید ہیں, شجرہ ہے نہیں ہے, اس لیے سید لکھتے ہی نہیں کبھی. اب وہ ہمارے گھر کی بعض لڑکیاں اس چکر میں شادی نہیں ہوئی کہ جو رشتہ آ رہا ہے اچھا بہت ہے سب کچھ ہے, سید نہیں ہے. جب بوڑھی ہو گئی بیچاری, شادی نہیں ہوئی, سید ٹکرایا ہی نہیں اچھا, لہذا انہوں نے شادی نہیں کی. تو یہ جو تین چیزیں ہیں نا, ایمان باللہ میں کہ ہم اونچی ذات والے ہیں لہذا ہم ڈائریکٹ اپروچ کریں گے, ایک دم غلط بات ہے. نمبر 2 کہ اللہ سے آپ نہیں مل سکتے, بیچ پہ ایک واسطہ ضروری ہے, ایک دم غلط بات. نمبر 3 اللہ کی صفات, اس تین چیز پر اللہ کے رسول نے جم کر محنت کی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ آپ کو اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب ہے, یعنی ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتا ہے. لیکن کم سے کم 10 یا 15 جگہ پر قرآن مجید میں اور حدیث میں اس نے جہاں دیکھا کہ لوگ ہمارے رسول کو خدا کے قریب لائیں گے, کھٹ سے وہاں پروردگار عالم ٹریک چینج کرتا. جب یہ مشہور ہونے لگا کہ اللہ کے رسول جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ابو طالب کے لیے, اللہ نے کہا نہیں قبول کرتا. اللہ نے کہا نہیں قبول کرتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم چاہو ہدایت مل جائے, ناٹ نیسیسری, ضروری نہیں ہے. حالانکہ 99.9% اللہ کے رسول کو ہاتھ خالی نہیں کیا گیا, لیکن 1-2 خالی کر کے بتایا کہ اللہ دوسری ذات ہے, نبی دوسری ذات ہے, یہ کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں پوچھے گا, کیا عیسیٰ میں نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا, تم نے جا کر کے یہ کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ یہ اللہ سوال کرے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قرآن مجید میں ان کنت قلت, اللہ اگر میں یہ بولا ہوں میں اللہ کا بیٹا ہوں, فقد علمت, تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا, ہم سے کہیں کو پوچھ رہے آپ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اگر میں یہ بولا ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں, آپ تو علام الغیوب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک.
اللہ میں اپنے دل میں جو ہے وہی جانتا ہوں، آپ کے دل میں کیا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، میں نے تو جو کچھ کہا وہ سب. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ انت علام الغیوب، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں اللہ کہلائے گا؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ نبی ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں. اب وہاں پر قیامت میں اللہ ان سے کہلوائے گا. اللہ تعالیٰ بعد میں بولتا ہے کہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے پبلک کو کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میں نے کبھی ان کے ساتھ میں نے کبھی ایسی بات ایسی گفتگو کی ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں معراج ایک انہونی چیز ہے، امپاسبل سی چیز ہے. جہاں جہاں خطرہ ہوا ہے اللہ تو اس میں کیا کہتا ہے 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. وہاں بندے کو اسپیشلی استعمال کیا گیا کہ یہ بندہ ہی ہے، خدا نہیں ہے. گھر کے انہونی ہوئی ہے اور وہ بھی انہونی خود سے نہیں ہوئی ہے. اسرا بعبدہ کا معنی یہ ہوتا ہے جانا نہیں، لے جانا. جانے اور لے جانے میں فرق سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہاں سے خود جائیں گے تو جانا ہے، میں آپ کو بیٹھا کے لے گیا، آپ پابند ہیں ہمارے. قرآن مجید کہتا اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا. پھر جب وہاں بات کرتا ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پھر عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اس نے اپنے بندے سے بات کی. پھر بندے کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ سب اللہ نے جان بوجھ کر، اگر یہ سب نہیں رکھتا تو ہم بہت پہلے اللہ کے رسول کو خدا بنا کے چھوڑ دیے ہوتے. لیکن پروردگار عالم نے ہر جگہ، نماز میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، وہاں پر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں وہ رسول اور اس کے رسول ہیں. یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے. جو دعا سکھلائی گئی ہے تحیات میں اس میں عبد کے لفظ کو استعمال کیا گیا. ایسے بھری پڑی ہے بے شمار آیتیں، بے شمار واقعات. تو ایمان باللہ میں سب سے پہلے اللہ کا جو انٹروڈکشن ہمارے نبی نے ہم سے کرایا وہ ایک دم نرالا کرایا. سب کے خدا کمزور ہیں، جتنے بھی خدا ہیں. بے مثال کے طور پر ہم کسی کو خدا مانتے ہیں، کسی کے یہاں بڑی بھیڑ ہے مزار پر، مندر پر، یہ سب ہماری رونق ہے، ہم نہ جائیں ختم کچھ نہیں. خدا لفظ خود سے ہے، وہ خود سے خدا ہے، ہمارے اور آپ کے بنانے سے خدا نہیں بنا ہے. اسی لیے فارسی میں وہ لفظ خدا جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے خدا ہے، آپ کے اور ہمارے بنانے سے خدا نہیں بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی ایمان باللہ کی وہ یہ کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی ذرہ برابر اس کے کام میں شریک نہیں ہے. کیوں؟ شرکت کمزوری کی دلیل ہے. ایک پرنسپل وائس پرنسپل چاہتا ہے. کیوں؟ پرنسپل اکیلا کام نہیں کر سکتا. وائس پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل کی لمیٹڈ ہے کام کرنے کی کیپیسٹی، اس سے زیادہ وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا، لہذا اپنا معاون چاہتا ہے. جیسے ہی آپ شریک اللہ کا مانتے ہیں، شریک مانتے ہی یہ بات ماننا پڑے گا کہ اللہ کمزور ہے. ایک ٹیبل ہے، آپ اکیلے نہیں اٹھا پاتے، کیا کرتے؟ اچھا بھائی ذرا ہاتھ لگاؤ یار. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہاتھ لگاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کمزور ہوں، اکیلے ٹیبل نہیں اٹھا سکتا، ہے نا. اللہ نے تخلیق میں، اللہ نے پیدائش میں، اللہ کے کاروبار میں کوئی ایک قطرہ، ذرہ، پتا، تنکے کے برابر بھی کوآپریشن اس کو نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، میں صرف ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہوتی ہے. سمجھے؟ تو قدرت میں یہاں تک ہے، جاننے میں
وہ کہتا ہے پتا بھی گرتا ہے تو میری نالج میں ہوتا ہے. پتے کتنے ہیں نہیں بتا سکتے, درخت آپ نہیں بتا سکتے, پتا تو درکنار ہے. ایک درخت کے پتے نہیں بتا سکتے, ایک درخت میں کتنے پتے ہیں یہ ہمارے لیے کاؤنٹ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے دنیا کا کوئی درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو مجھ سے اجازت لیتا ہے اور پھر گرتا ہے, وہ بھی میرے نالج میں ہوتا ہے. اور اگر دیکھنے کی بات آپ کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے اتنی واضح واضح باتیں بتائیں اپنے رب کے بارے میں. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی اگر چلتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں. پھر سننے کی بات کہتا ہے کہ وہ چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کی چلنے کی آہٹ کو بھی میں سنتا ہوں, جس کو آج تک دنیا کی کوئی مشین کیچ نہیں کر پائی ہے, اس کو پروردگار عالم کہتا ہے میں اس کو بھی سن. یہ سب کیوں بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو اتنی طاقت والا ہے, کہاں بھٹک رہے ہو, کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر. یہ ساری باتیں کوئی لفاظی کے لیے نہیں بیان کی جا رہی ہیں, یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ جب ایسے مالک کے تم پجاری ہو جس کے قبضے قدرت میں دنیا ہے, سماعت کا یہ معاملہ ہے, دیکھنے کا یہ معاملہ ہے, سننے کا یہ معاملہ ہے, اپنی درخواست ایسے مالک کے سامنے. ہم ایصال ثواب کرنے جاتے ہیں کسی کی, بڑے بزرگوں ہیں کوئی, ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں جو پڑھا ہوں اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, ہے نا. محتاج کون ہوا, ہم ہوئے کہ وہ. ہماری پاکٹ سے نکل کے جا رہا ہے دوسرے کی پاکٹ میں, جس کی پاکٹ میں گیا محتاج وہ ہوا نا, ہم کہاں محتاج ہوئے. چاہے کتنا بڑا بھی بزرگ ہو, آپ جب اس کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اللہ اس کا ثواب اس کو دے دے, جو خود محتاج ہے وہ تمہارا مسئلہ کیسے حل کرے گا, وہ آپ کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا. اس لیے پروردگار عالم کی صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں پیش کیا. جب صفت پیش کر دی گئی اب ڈیمانڈ کی گئی کہ جب ایسی صفت کا مالک ہے تو پھر عبادت کے لائق وہی ہے. لنک ہو گئی بات. جو بات عبادت کی طلب کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ ہمارا مالک ایسا ہے, وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے. رابعہ بصریہ گھر کے ان کے اس قول پر بڑا کلام ہے, بہت بزرگ ہیں. رابعہ بصریہ ایک دن ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر کے نکلی. بزرگ عورت تھی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں, کہا جہنم کو بجھانے جا رہے ہیں اور جنت کو جلانے. یہ آگ لے رکھا ہے تاکہ جنت جلا دے, یہ پانی لے رکھا ہے تاکہ جہنم کو بجھا دے. کہا کیوں؟ کہا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں اور جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں. رب تو اتنا بڑا ہے, وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور عبادت کرنے کے بعد بھی جس کا کان چاہے پکڑ کے جنت میں ڈال دے اور جس کا کان پکڑ کے چاہے جہنم میں ڈال دے. گھر کے اس قول پہ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہے بڑا کلام, لیکن یہ ان کی اللہ سے محبت کہ رب ہمارا اتنا بڑا ہے, وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, کیونکہ اس کے یہ کمالات ہیں. یہ ہمارے نبی نے پوری کوشش کی اپنی 23 سالہ زندگی میں, اور تقریباً 800 سال تک یہ حالات امت پر رہے کہ امت اپنے رب سے کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں پکڑتی. یہ پیشانی صرف اور صرف بنائی گئی ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے جھکے. اور آپ یقین جان لیں, اگر آپ نے اس پیشانی کو کسی کے سامنے جھکا دیا, اب اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر کے سامنے بھی جھکنا ہے. یہ رب نے اس پیشانی کو اس نے نہیں بنایا تھا, اس نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا تھا کہ صرف اور صرف اس کے سامنے جھکے گی. لہذا اب ڈیمانڈ اللہ کے رسول نے کی کہ عبادت بھی اس کی جائے. اچھا اب دیکھیں تیسری بات لاجیکل, جب عبادت اس کی جائے تو جیسے جیسے عبادت اس کی جائے ویسے ویسے کسی کے ساتھ نہ کیا جائے. نہیں سمجھے میری بات, جیسے جیسے ہم اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں ویسا کوئی ایکشن, ویسا کوئی عمل کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں ہوگا.
ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کسی قبر کے سامنے، کسی مولانا کے سامنے، کسی پیر کے سامنے ویسے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حرام ہے۔ یہ حیت کھڑے ہونے کی، قیام کی، صرف اور صرف کس کو زیبا ہے؟ رب کریم کو۔ رکوع کرتے ہیں اللہ، کسی کے سامنے رکوع نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ مانگتے ہیں رب سے، کسی سے مانگا نہیں جا سکتا۔ نظر مانتے ہیں رب کے لیے، کسی کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی۔ جتنی چیز آپ رب کے لیے کرتے ہیں وہ کسی کے لیے اگر ہوگی، اسی کا نام شریک ہے کہ تم نے رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا۔ حدیث صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی میری عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ جتنا میرا حصہ ہے میں لے لیتا ہوں اور شریک والے کا حصہ الگ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں سارا شریک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ ثواب بھی اسی سے لے لے جس کو شریک کیا ہے۔ شرک غلاظت ہے۔ غلاظت کتنی بھی پاک چیز میں ڈال دیں گے، حکم پاک چیز کا نہیں لگے گا، غلاظت کا لگے گا۔ کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ایک پاک صاف بوتل میں 1 قطرہ پیشاب آپ ڈالیں گے، 1 کروڑ قطرہ اس بوتل میں موجود ہے، سارا کا سارا ناپاک مانا جائے گا محض 1 قطرے پیشاب کی وجہ سے۔ ناپاکی پورے کو برباد کرتی ہے، شرک اسی طریقے سے پورے کو برباد کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم عبادت اپنے رب کی کرتے ہیں، ہمارے رسول نے اپنی امت کو سکھایا کہ ویسا کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اللہ کے رسول کے سامنے۔ تقریر کیا کر رہے تھے؟ مطلب حضور کے سامنے کوئی تقریر تھوڑے کرتا تھا، وہ تقریر سے پہلے کبھی کبھی کھڑے ہو کر بولتے نا، مولانا فراز صاحب ہیں، ہبلی سے آئے ہیں، چنا ہے، یا آپ کے سامنے کچھ بیان کریں گے۔ وہ ایک انٹروڈکشن کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اسے بعض لوگ اسی بہانے 2-4 منٹ اپنا، جب مائک مل جاتا پبلک دیکھ لیتے تو گلوکوز چڑھ جاتا اپنا، وہی بولنے لگتے 2-4 منٹ۔ تو ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کھڑے ہوئے، اس کے بعد بولے کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا بئس الخطیب، بدترین خطیب ہے یہ۔ کیوں؟ حالانکہ کون سی غلط بات کی؟ اس نے کہا تم نے اللہ کو کے ساتھ ہم کو ملایا کیوں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے تم کو بیچ میں اور بولنا چاہیے تھا، اور رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تم نے اور لفظ اس میں صحیح کہا، تم نے کہا جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے۔ ارے اللہ اللہ ہے بھائی، آپ کو بیچ میں اینڈ کا لفظ لگانا تھا، یا آپ نے دونوں کو اتنا بھی حضور نے برداشت نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ علی اعلان قرآن مجید میں کہا گیا، قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں ایک انسان ہوں، ہم میں تم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کو رب وحی نازل کرتا ہے۔ رہا یہ ہمارے بھی ماں ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، ہمارے بھی دادا ہیں، ہمارے بھی چچا ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی کبھی بھی حضور بشر ہیں، اس کا مطلب سمجھ لیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے بشر کا مطلب یہ ہے خدا نہ خواستہ کہ جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں، جیسے ہمارے اندر خواہشات، یہ نہیں۔ درجات میں، فضیلت میں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس معنی میں بشر ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ماں باپ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، پتھر لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پھول دیا جاتا ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، نیند لگتی ہے، سو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، یہ ساری کیسے بزرگی اور کیا فضل، یہ کس کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہے۔ اس معنی میں کہ اگر کوئی بشر سمجھ کر کہتا ہے تو بڑی نادانی کرتا ہے۔ اس معنی میں درجات میں اور فضل میں پروردگار عالم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اللہ ایسا ہے، عبادت ویسی کی جائے۔ اب عبادت کے جتنے طریقے ہیں
آپ کسی میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. آپ 11ویں کرنا چاہتے ہیں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ برائی اتنی ہے کہ آپ نے ایک وقت متعین کیا, ایصال ثواب کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ بکرا کاٹ کر ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ سوال اپنی جگہ پر ہے. آپ کے یہاں 10 مہمان آتے ہیں, جا کر کے گوشت لے کر آ جاتے ہیں, پکا دیتے بریانی. وہ 11ویں میں بکرا کٹے گا, بریانی پکے گی, یہ کیا چکر ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں چور ہے بیچ میں. ورنہ آپ 10 کلو جائیے, گوشت لے لیجیے, 15 کلو لے لیجیے, 50 کلو گوشت مارکیٹ سے لے لیجیے, بریانی بنوا دیجیے, ایصال ثواب کر دیجیے. کھانا بھی کس کو ہے؟ خود ہی کھانا بھی ہے, بکرا کاٹنا بھی ہے. یہ جو بکرا کٹنے کی بات ہے, قرآن مجید نے جہاں پر کہا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ منسوب کر دی گئیں. آپ نے 11ویں کا بکرا کہا, 11ویں کے بکرے کی طرح اس کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کیا, اس کو نہلایا, اس کو بادام کھلایا. یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں یہ کوئی دوسری چیز ہے. رہا مطلقاً 11ویں, اس میں صرف اتنی بات ہوگی کہ آپ نے تاریخ متعین کی, وہ شریر آتے صحیح نہیں, بلکہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ یا کسی بھی بزرگ کے نام پر آپ کسی وقت ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن منسوب جو آپ کر رہے ہیں, کوئی اگر دعوت بھی دے کبھی, یہ بھی یاد رکھیں, اگر خود بکرا کاٹا ہے تو قطعی دعوت نہیں کھائیں. گوشت لے کر کے آیا ہے, کھانے کی گنجائش ہے, لیکن اگر بکرا کاٹا ہے تو قطعی نہیں کھانے کی گنجائش ہے. احتیاط کریں 100%. نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, ان کو ناراض کر, ان کو خوش کر لو تو اوپر والے کو ناراض کر لو. ایک کو تو ناراض ہونا ہے, ایک کو ناراض ہونا ہے. اور بڑا مبارک ہے وہ شخص جو اللہ کو خوش کر کے بندے کو ناراض کرتا ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی فرما برداری